السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ ہم اس نشست کے اندر اعتکاف کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھیں گے، اعتکاف کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اس کے فضائل کو منقول ہیں تو وہ ہمیں بتائیں۔ مفتی نجم الحسن صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو رضائے خیر نصیب فرمائے۔ اعتکاف کا اگر ہم آج کے دور میں معنی اور مطلب لیں تو ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کسی کے دروازے کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جائے کہ میں آ گیا ہوں، اب تو آپ نے میرا کام کرنا ہے۔ تو یہ انسان اعتکاف کے لیے بھی جب جاتا ہے مسجد میں تو اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تو جب تک میری بخشش نہیں کرے گا میں باہر نہیں جاؤں گا۔ تو اب دنیا کا اصول بھی یہی ہے کہ جب وہ دروازے پر آ جائے معافی مانگنے کے لیے تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تو احکم الحاکمین ذات ہے، وہ انسان اور اپنے بندے کی ضرور بخشش فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب کہ انسان منت مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجبی ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تیسرا ہے اعتکاف نفلی مستحب، 2 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، آدھے دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، جب بھی انسان مسجد میں آئے نیت کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہوں تو وہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت بڑے فضائل ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، آخری عشرے کا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کانا کا حجتین یا عمرتین، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو 10 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ مجھے جو مساجد میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں معتکفین، ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چادریں لگا رہے ہوتے ہیں، الگ سے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے چادریں لگانا نہ مسنون عمل ہے نہ مستحب عمل ہے، بلکہ الگ تھلگ انسان رہ کر تلاوت کرے، عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ اگر وہ اپنے خشوع خضوع کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں چادریں نہیں لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی آ کر بیٹھ جائے، میں باتوں میں لگ جاؤں، کسی اور کام میں لگ جاؤں۔ خشوع خضوع کے لیے کوئی لگانا چاہتا ہے تو وہ ضرور لگا لے، ورنہ یہ کوئی مسنون یا مستحب عمل نہیں ہے۔ مجھے صاحب یہ بتائیں، جو اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے غسل کرنا جائز ہے؟ معتکف آدمی جو اعتکاف بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے غسل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ کیا غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے؟ اگر ایک آدمی ہے مسجد کے ایک کونے میں شاپر لگا کر نیچے بچھا کر بالٹی یا پائپ پانی کا لے کر وہاں غسل کرتا ہے اور اس کا نہ پانی مسجد میں آتا ہے، نہ اس کے بال مسجد میں آتے ہیں، نہ صابن مسجد میں آتا ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہو سکتا ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر غسل کر سکتا ہے۔ آیا باہر غسل خانے جو ہیں، یہ ٹوٹیاں جو ہیں، غسل خانے ہیں، لیٹرین ہیں، یہ مسجد سے باہر ہیں، کیا غسل کرنے کے لیے باہر آ سکتا ہے؟ اس کے لیے شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ اگر غسل اس پر فرض ہے تو باہر آ سکتا ہے۔ اگر غسل فرض نہیں ہے، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہی طریقہ اختیار کرے کہ مسجد کی جوتیوں والی جگہ کے کونے میں کوئی شاپر وغیرہ بچھا لے تاکہ صابن اور بال وغیرہ مسجد میں نہ گریں، مسجد کی پاکی کا بھی خیال کرے، وہیں بیٹھ کر غسل کرے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر غسل خانے میں نہیں آ سکتے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، خواتین کے لیے کیا طریقہ کار ہے، وہ کس طرح اعتکاف کریں گی؟ خواتین کے لیے اگر وہ اعتکاف کرنا چاہیں تو ایک گھر کے ایک کونے کو مخصوص پکڑ لیں، گھر کے ایک کمرے کو محدود کر لیں کہ میں نے اس کمرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ اب وہ اس کمرے کے اندر کھانا بھی پکا سکتی ہیں، صفائی بھی کر سکتی ہیں، نہا بھی سکتی ہیں، سو بھی سکتی ہیں، بیٹھ بھی سکتی ہیں، کوئی مہمان آئے مل بھی سکتی ہیں، وہ اس کمرے میں رہیں گی۔
اگر پیشاب کی تقاضا ہے تو اس کے لیے باہر جا سکتی ہیں، بغیر شرعاً مجبوری کے وہ باہر نہیں جا سکتی ہیں، اس کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کریں گے۔ صاحب یہ اہم سوال ہے، اعتکاف کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے؟ کون سی صورتیں ہیں؟ اگر معتکف وہ کام کر لے تو اعتکاف اس کا باقی نہیں رہتا۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ یہ محراب مسجد کی علامت ہوتی ہے، مسجد سے باہر ہوتا ہے، یہ مسجد کے اندر نہیں ہوتا۔ مسجد میں رہ کر معتکف اذان بھی دے سکتا ہے، اقامت بھی کہہ سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے، چل پھر بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، اپنے مہمان کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے، مسجد میں رہ کر اعلان بھی کر سکتا ہے معتکف روزے رکھنے کے لیے اور کھولنے کے لیے، لیکن مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر باہر نکلے گا بغیر شرعی مجبوری کے، بغیر شرعی عذر کے، بغیر مجبوری کے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صاحب یہ ایک جدید سوال ہے، معتکف موبائل فون کے ذریعے کیا باہر کے لوگوں سے ضروری بات کر سکتا ہے؟ بالکل، اگر مسجد کے اندر بیٹھا ہے اور اس کو ضروری بات کرنی ہے تو موبائل سے بات کر سکتا ہے۔ اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو اس کو پھر قضاء کا کیا طریقہ ہے؟ اعتکاف اگر ٹوٹ جائے، مثلاً والد فوت ہو جاتا ہے، والدہ فوت ہو جاتی ہے، کوئی زیادہ مریض ہو جاتا ہے یا خود بیمار ہو جاتا ہے، وہ ہسپتال اس کو لے جاتے ہیں، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اب اس پر اس کی قضا آئے گی۔ قضا 24 گھنٹے کی ہوتی ہے کہ بعد میں جب بھی اس کی قضا کرنا چاہے، رمضان میں کرنا چاہیے، بعد میں مغرب کو آ جائے گا، اعتکاف کی نیت کر لے گا، رات مسجد میں رہے گا، صبح کو سحری کرے گا، روزہ رکھے گا، پھر جب مغرب کو افطاری کرے گا تو ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹے جب اس کے پورے ہوں گے روزے کے ساتھ تو اس کی قضا ہو جائے گی۔ تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر ضروری ہے، اعتکاف والے کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک مریض ہے، شوگر کا ہے، یا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ کہتا ہے میں اعتکاف کی نیت کروں گا، تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ وہ نفلی اعتکاف تو اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن مسنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، اور بعد میں اگر ٹوٹ جائے قضا بھی کرے گا تو قضا کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور صاحب یہ اعتکاف کے حوالے سے ایک اہم اور آخری سوال یہ ہے کہ ایک محلے کی مسجد ہے، اس میں کوئی بھی اہل محلہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، تو اس اہل محلہ کے لیے کیا حکم ہے؟ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جامع مسجد میں کم از کم ایک بندے کا اعتکاف بیٹھنا لازمی ہے، جامع مسجد میں۔ اور اگر چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں ان کے اندر بھی کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے، چاہے وہاں 5 وقتہ نماز ہو رہی ہو یا نہیں، وہاں بھی بیٹھنا بالکل جائز ہے، لیکن جو جامع مسجد ہیں اس کا بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر پورے محلے میں 1 یا 2 جامع مسجدیں اور ایک بھی آدمی نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے لیے حاضر ہوں گے، بہت سے اہم سوال لے کر آئیں گے۔ آپ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اور توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔